السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 30واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل میں نے بتایا تھا کہ بیوی پر اس کے شوہر کے کیا کیا حقوق ہے۔ اب آج میں بتانے والا ہوں کہ شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں تین مرتبہ فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرما رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ بآواز بلند نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ایک دم آہستہ کان لگا کے سننا پڑ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو کسی نے جب کان لگا کر سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ باندیوں، غلاموں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پہ ظلم و ستم مت کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو۔ محترم بزرگوں، یہ تمام روایتوں سے ہم تمام لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر آ رہے ہیں تو وہ ہمارے گھر پہ باندی بن کر، نوکرانی بن کر، بغیر تنخواہ کی ملازمہ، خادمہ بن کر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اسے اپنی بیوی بنا کر لا رہے ہو تو اس کو بیوی کے جیسا پلکوں پہ بٹھا کے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اس کا نان یعنی اس کا کھانا پینا یہ آپ کے ذمے ہے۔ آج ہمارے زمانے میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی گھرانوں کی کارگزاری سنا ہوں کہ لوگ اپنے گاڑیوں پر، اپنے موبائلوں پر، اپنے دکھاوے کی چیزوں پر، اپنے کپڑوں پر لاکھوں روپیے خرچ کرتے ہیں، مگر جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ حاجی علی کی درگاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھکاریوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کے گھروں کی جو بہویں ہوتی ہے وہ بیچاریوں کو فاقہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے ہوٹلوں سے آرڈر دے کے کبھی منگایا جاتا ہے یا کبھی گھروں میں بھی بنایا جاتا ہے، تو اکثر جو ہے کھانے کے معاملے میں بہوؤں کے ساتھ میں حق تلفی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی نیچ گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ نے اپنی کسی کی بہن بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر آئے تو اس کے نان نفقے کی آپ فکر کریں۔ اور ایسا ان گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے ہیں، ایسے گھرانوں کی ایسی اکثر کارگزاریاں سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بہو ہوتی ہے بیچاری بھوکی رات کو آرام کرتی ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر سکے۔ تو یہ جو نان نفقہ ہے اس کا مسئلہ خالی غریبوں کے یا مڈل کلاس لوگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ میں اپر کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے یہاں پر بھی کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح کے بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں پتی لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود کھانے پینے کی معمولی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، ڈبوں میں، ٹفینوں میں اور ریفریجریٹروں میں اور پتہ نہیں کہاں پہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ چیزیں سڑ جاتی ہے مگر گھر والے لوگ کھانے سے محروم رہتے ہیں۔ تو پھر بھائی تمہاری امیری، تمہاری مالداری کس کام کی؟ تمہارے سے 1000 گنا زیادہ وہ لوگ بہتر ہے
جو بامبے کے اندر بریجوں کے نیچے سوتے ہیں، جو دلی وغیرہ شہروں میں فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے ایسے غریبوں کے بارے میں کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، اور مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. مزدوروں کو کبھی نیند کی گولی نہیں کھانا پڑتی، اخبار بچھا کے وہ بیچارے جب لیٹ گئے نیند آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. تو وہ آپ سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے لیے دلوں کو وسیع کرو، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے گھر کی بہوؤں بیٹیوں ان کو دل کھول کے کھلاؤ پلاؤ. جیسے آپ اپنے بیٹی کا خیال رکھتی ہے، اپنے بیٹی کو دن میں سے 10 مرتبہ فون کر کے پوچھتی ہے کہ تو نے کھانا کھائی نہیں کھائی، ایسے ہی کسی کی بہن بیٹی کو اگر آپ اپنے گھر میں لے کر آئی ہو تو اس کو بھی کھلاؤ پلاؤ. تم اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو گی، اللہ دوسروں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگائے گا. اور جتنا اس کو دباؤں گے اور جتنا اس کو کھانے پینے کے لیے ترساؤں گے تو خدا نہ کرے کہیں آپ کے بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. اس لیے یہ بات دھیان میں رکھے. نان اور نفقہ کہتے ہیں گھر کے خرچ کو. گھر کا خرچ عورت کو پورا دینا چاہیے. اس میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا، گٹکے کے پڑیا کھانے میں روزانہ 150 اور 200 روپئے برباد کر دینا اور بیوی کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے پورے پیسے نہیں دینا، یہ دیوس پنے کی نشانی ہے. آپ اگر اللہ کے راستے میں جا رہے ہو یا کہیں سفر پہ جا رہے ہو تب بھی آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، آپ اپنے بیوی کا مکمل خرچ دے کر جائے اور اس کے خرچ میں وسعت کرے، اس کے خرچ میں تنگی نہ کرے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اور خاص طور پہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کے ساتھ میں برابری کا معاملہ کرے اور دونوں بیویوں کو خرچ وہ بھی برابری کے ساتھ میں دے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تیسری جو چیز ہے وہ ہے رہنے کا گھر. نان، نفقہ اور سکنا جسے کہتے ہیں، رہنے کا مکان یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے بیوی کو دینا چاہیے. اب رہنے کے مکان میں ایسا مکان ہو جس میں میاں بیوی آرام سے، اطمینان سے اور ایک دم فری مائنڈ کے ساتھ میں رہ سکے. ایسا گھر نہ ہو کنجسٹڈ جس کے اندر بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں، چڑیا گھر کے جیسا، اور رہنے کو جگہ نہیں ہے، سونے کو جگہ نہیں ہے، باتھ روم میں لائن لگی ہوئی ہے، بیت الخلاء کے سامنے نمبر لگے ہوئے ہیں اور غسل خانے کے سامنے نمبر لگے ہوئے ہیں. تو یہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. لوگ پیسہ تو بہت کما رہے ہیں، کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ روپئے، لیکن بیوی کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے اگر آپ کے پاس اطمینان بخش گھر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وجہ یہ ہے کہ ایسے سے آپ اپنی زندگی کو ہی تنگی میں ڈال رہے ہو. آپ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر مجھے جانے کا موقع ملا ایک بزنس کے ڈیل کے سلسلے میں میرے ایک دوست کے ساتھ میں. اب وہ جو بیچارہ تھا جس کے ساتھ بزنس کی ڈیل تھی، اس نے ہم کو اپنے گھر میں لے کر گیا. بولے دوپہر کا کھانا میرے گھر پہ کھائیں گے اور وہیں پر میں تم لوگوں کا جو بھی پیمنٹ وغیرہ ہے وہ دے دوں گا. تو میرے دوست نے مجھ سے کہا، میں نے کہا دیکھو میرا تو کچھ خاص کام ہے نہیں، انشاءاللہ جو میرا کام تھا وہ 15-20 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہے آپ کا کام کرنے کے بعد میں پھر ہم لوگ چلیں گے. اب وہ جن صاحب نے دعوت دیے ان کے گھر پہ ہم لوگ گئے. وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ٹرین کے اندر ریزرویشن ڈبے میں اوپر نیچے برتھ ہوتی ہے، اس طرح کی برتھ ہے اس گھروں کے اندر.
تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں بولا یار بھائی یہ اوپر نیچے جو بیڈ ہے وہ کائی کے لیے ہے؟ بولے وہ اس لیے ہے کہ اوپر ہمارے بھائی سوتے ہیں، نیچے میں اور میری فیملی سوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کے اندر تم اگر اوپر سو رہے ہو، تمہارے بھائی نیچے، تم نیچے سو رہے ہو، تمہارے بھائی اوپر سو رہے ہیں، تو اس میں جو سیکیورٹی ہونا چاہیے تھی، جس طرح کا تمہاری پرائیویسی ہونا چاہیے تھی، وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بولے یار کریں گے کیا، یہاں بامبے میں گھروں کے ایسے ہی مسئلے مسائل ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی غلط بات ہے آپ کی، آپ اتنی کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہو، تو آپ کے جیسے آدمی نے اگر شہر کے اندر مہنگا مکان ملتا ہے تو باہر کے ایریے میں جہاں پہ سستے مکانات مل رہے ہیں، ویسے ایریے میں کوئی مکان خرید کے اطمینان سکون سے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ کیسی زندگی ہے آپ کی؟ اب میں نے کہا آپ اپنی فیملی کے ساتھ نیچے کے حصے میں، بھائی اوپر کے حصے میں، یعنی اس میں پرائیویسی کہاں پر ہے مجھے بتاؤ، میں نے کہا آپ۔ اس کے بعد میں وہ کہنے لگے نہیں یہاں تو عمومی ماحول ہے۔ میں نے کہا نہیں، غلط بات اس طریقے کی۔ آج یہی ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں، عموماً ہمارے یہاں پر جو سکنا ہے، سکنا رہنے کا جو گھر ہے، اس کے بارے میں ہمارے قلوب کے اندر تنگی ہے۔ تنگی مت پیدا کرو، آرام سے، اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے۔ پیسہ قبر میں آنے والا نہیں ہے، ساتھ میں آپ کے قبر میں گڈیاں نہیں بچھائی جائیں گی نوٹوں کی، اس لیے وہ پیسے کو خرچ کر کے آدمی ایک اچھا بڑا وسیع مکان لے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس کا مکان وسیع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دسترخوان کو بھی وسیع کرتے ہیں، اس کے دل کو بھی وسیع کرتے ہیں، کاروبار کو بھی وسیع کرتے ہیں، اور اس کے مال و دولت اور ہر چیز کے اندر اللہ وسعت پیدا فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ تین چیزیں، نان، نفقہ اور سکنا، بیوی کے حقوق ہے، اس کو آپ نے دینا چاہیے۔ اگر آپ نیچے کے پلنگ پہ سو رہے ہو اور بھائی اوپر سو رہا ہے تو یہ بیوی کی حق تلفی ہے، یہ بیوی کے ساتھ میں آپ حق تلفی کا معاملہ کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب آپ کی بیوی ہے تو اور بھی اس کے حقوق ہے آپ کے اوپر، کہ آپ اس کو ہفتے میں 15 دن میں ایک آدھ مرتبہ باہر لے کر جائے۔ اب آپ بولیں گے یہ کس حدیث میں ہیں، قرآن کی کس آیت میں ہیں؟ احادیث میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیلی، روزانہ ازواج مطہرات کو رات کے وقت میں قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی دل جوئی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے شمائل ترمذی کے اندر باضابطہ ابواب باندھے ہیں محدثین نے، اور لکھا ہے اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنانے کا باب۔ تو اس کے اندر آپ اپنی ازواج مطہرات کو روزانہ کائی کے لیے؟ ان کی دل جوئی کے لیے۔ وہ بھی دن بھر گھروں میں رہتی ہے، اب رات کے وقت ان کو اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ان کے ذہن و دماغ پہ بوجھ نہ رہے، اتنا تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا کہ ان کو تھوڑا سا، یعنی کیا کہیں گے، ان کے دل جوئی کے لیے۔ اور کون سے قصے کہانیاں تھے؟ وہ سب زمانے جاہلیت کے واقعات، وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی دل جوئی کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ میں جائیے، اپنے بیوی بال بچوں کو، ضرورت پڑی باہر کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائیوں نے ایسے ریسٹورنٹ، ایسی ہوٹلیں کھول کے رکھی ہے جہاں پر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ بے پردگی کا رتی برابر وہاں پر کوئی کیا کہیں گے مسئلہ نہیں۔ ایسے بھی آج کل الحمدللہ کھانا کھانے کے لیے انتظامات ہو چکے ہیں۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اکیلی بیوی کو آپ سبزی، ترکاری، بھاجی پالا لانے کے لیے نہ بھیجے، یہ بھی بیوی کی حقوق تلفی ہے، حق تلفی ہے اس کے ساتھ میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے شہروں میں عمومی ماحول بن چکا ہے
کہ مرد عورتوں کے پاس پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، اب وہ بیچاری عورت آپ کے بچوں کو پالیں گی، آپ کے کپڑے دھوئیں گی، آپ کا گھر صاف ستھرا رکھے گی، آپ کے ماں باپ کی خدمت کریں گی، آپ کے لیے کھانا بنائیں گی، یا بازار میں جا کے وہی پوری خریداری کریں گی. یہ مرد کے مردانگی کے خلاف ہے. اس کی بیوی بازاروں میں نکلے، اس کی بیوی گوشت کے دکانوں پہ جا کر گوشت والوں کے ساتھ میں حجت کرے، کاندے بٹاٹے والوں کے ساتھ میں بھاؤتاؤ کرے، اس کی بیوی روڈ پہ راستوں پہ نکل کر خرید و فروخت کرے. نہیں 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 نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے گھر کی تمام ضروریات کا سامان خرید کے لائے. یہ حقوق ہے میرے محترم بزرگوں بیویوں کے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.